سورہ البقرہ 31واں رکوع۔ طلاق کا بیان جاری ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اور تم پر اس بات میں گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو کہ نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو اور نہ تم نے ان کے لیے مہر ہی مقرر کیا ہو، یعنی نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا ہو، کیونکہ بلا ذکر مہر بھی نکاح درست ہے۔ اور اگرچہ ایسی طلاق کے وقت مہر واجب نہیں، پھر بھی ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ دے دو۔ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق اس حق کی ادائیگی کو ضروری سمجھے۔ دراصل نیک لوگوں پر یہ ایک لازمی حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم ان عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو کچھ تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا ادا کرو۔ ہاں، اگر عورتیں خود مہر سے درگزر کریں، دست بردار ہو جائیں، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی مرد درگزر کرے۔ مرد کے لیے درگزر کرنا یہ ہے کہ اگر ادا کر چکا ہے تو نصف واپس نہ لے، اور عدم ادائیگی کی صورت میں نصف کے بجائے پورا دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو تو یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ یہ کمزور کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ نہ بھولو آپس میں ذو الفضل رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ یعنی فضل کے ساتھ ہی عبادات کا ذکر آتا ہے، حقوق کی ادائیگی، حسن سلوک، رواداری، سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہر ایسے معرکے میں، خواہ وہ نفس سے متعلق ہو یا دوسروں سے، انسان اللہ کو یاد رکھے، اسے حاضر و ناظر جانے، خصوصاً اس نماز کا خیال رکھے جو کسی معرکے کے وقت آ جانے والی ہے، تاکہ اللہ کی یاد اسے راہ حق سے بھٹکنے نہ دے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں اپنی نماز سے خبردار رہو، خصوصاً صلاۃ وسطی، عصر کی نماز، معاملے کے وقت کی نماز، وہ نماز جس کے ادا کرنے میں کاروبار آڑے آتے ہیں۔ اس نماز کا خیال رکھو، خاص طور سے اس کی ادائیگی اس کے وقت پر کرو۔ بعض بزرگوں نے صلاۃ وسطی سے فجر کو مراد لیا ہے، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء۔ اور نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا رہا کرو، اس کے ہو کر اس کی تعریف کیا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانٌ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم کو کسی دشمن کا خوف ہو تو خواہ تم پیدا ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، خواہ قبلہ رخ بھی نہ ہو، نماز اشارے ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو نماز پڑھانا سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی طلاق کا ذکر تھا، درمیان میں صلاۃ وسطی کا ذکر ہوا، پھر طلاق کے موضوع کی طرف کلام کا رخ پھر جاتا ہے تاکہ عبادات اور معاملات کا تعلق نمایاں رہے۔ والذین یتوفون منکم وذکرون ازواج وصیات ولازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ تم میں مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ 1 سال تک ان کو خرچہ دیا جائے اور گھر سے بے گھر نہ کی جائیں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے بارے میں شرع کے مطابق جو بہتر سمجھتی ہیں کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے کام کی خلاف ورزی سے ڈرو اور یہ یقین جانو کہ اس کے جملہ کام بڑی مصلحت پر مبنی ہیں۔
وَلِلْمُطَلَّقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور حسن سلوک یہی ہے کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر عورتوں کے اس حق کی بجاوری لازمی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے کام واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور احکامات کی خوبیوں کو سمجھو اور جہالت میں نہ پڑو۔